سفر معراج دا پائس جرنی آف معراج، اس پورے سفر کے تین مین پورشنز کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر ایک، فرش سے فرش یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس تک، اور پھر فرش سے عرش یعنی بیت المقدس سے ساتوں آسمان اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، اور پھر عرش سے لامکان یعنی سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، اور دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بلندیوں پہ تشریف لے گئے کہ یہ سارے آسمان اور ساری بلندیاں بھی پیچھے رہ گئیں۔ اور اس پورے سفر میں، پوری جرنی میں سواریاں مختلف تھیں، the ways and sources were different and magnificent، یعنی مکے سے بیت المقدس تک براق، بیت المقدس سے آسمان دنیا تک نور کی سیڑھیوں پر، آسمان اول سے ساتویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، اور ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل امین علیہ السلام کے بازو پر، اور سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین تک رف رف پر۔ And that was the fastest approach۔ جو سواریاں تھیں وہ ساری نورانی تھیں، اور واقعہ معراج most astonishing supremacy of holy prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس طرح قرآن مجید کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح واقعہ معراج کو بھی رہتی دنیا تک کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور آج جدید دور میں تو سپیڈ کی بات کی جا رہی ہے، تیز ترین، فاسٹسٹ، اور ایسٹرو فزکس، اسپیس سائنس، یہ مون ٹریول کی بات کی جا رہی ہے۔ تو تیز ترین آبجیکٹ کیا ہے دنیا میں؟ سائنس کے مطابق وہ ہے لائٹ، روشنی۔ روشنی کی سپیڈ ہے 3 × 10⁻⁸ میٹر پر سیکنڈ، یعنی ایک دم آپ بتی جلائیں کیسے پھیل جاتی ہے؟ اس سے زیادہ تیز سپیڈ سائنس کے مطابق کسی کی نہیں ہے۔ اور یہ سورج جو ہم سے 147.7 ملین کلومیٹر دور ہے، اس سورج کی روشنی زمین تک 8 منٹ اور 2 سیکنڈ میں پہنچتی ہے۔ اور دنیا میں بھی انسان نے تیز ترین آبجیکٹس بنائے۔ سب سے فاسٹسٹ پارکر سولر پروب ہے، یہ سورج کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور سن 2025 تک اس کی سپیڈ 6,90,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جائے گی۔ اور دنیا کا تیز ترین جہاز X-15 7,274 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے اڑتا ہے۔ تیز رفتار ٹرین 460 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے دوڑ رہی ہے، ویری فاسٹ۔ اور پھر یہ جو خلا میں سفر کی باتیں ہو رہی ہیں، مارس مریخ پر 5 جہاز، 5 گاڑیاں اتاری جا چکی ہیں۔ حیران کن جیمز ویب ٹیلیسکوپ، 30 سال میں تیار ہونے والی $10 ارب سے جیمز ویب ٹیلیسکوپ دنیا سے 1.5 ملین کلومیٹر کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے اور کائنات میں جھانک رہی ہے۔ کیرنا نیبولا، کیٹ ویل گیلیکسی، اور کہاں کہاں کی اس نے تصویریں اتاری جو کہ کئی ملین لائٹ ایئرز فاصلے پر کہکشائیں اور سیارے موجود ہیں۔ یہ ساری ترقیاں آپ نے سنی، اور اب دیکھیے معراج کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کہ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آئے، پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمان، اوپر سدرۃ المنتہا، کعبہ قوسین، اپنے رب کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا، جنت اور دوزخ کے مشاہدات کیے، انبیاء سے ملاقاتیں، فرشتوں نے گریٹ کیا۔ یہ سارا سفر کر کے جب واپس آئے تو یہ کتنی دیر میں ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر اقدس سے اٹھ کر تشریف لے گئے تھے وہ بستر ابھی تک گرم تھا۔ آپ کا امامہ شریف جس ٹہنی پہ ٹکرایا تھا وہ ٹہنی ہلی تھی تو ابھی تک ہل رہی تھی، اور جو وضو آپ نے فرمایا تھا وہ پانی ابھی تک بہہ رہا تھا۔ انسانی عقل میں یہ بات آتی نہیں نا، تو سوچو جب ایک معجزہ حضور کا سمجھ نہیں آ رہا، پوری ذات مصطفیٰ کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ اور پھر جب سفر معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سپیڈ سے ٹریول فرما رہے ہیں تو اس وقت آپ کا سٹیٹس کیا ہے؟ کہ انسانی جسم اتنی سپیڈ سے ٹریول کر رہا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانا تناول فرمایا، پانی پیا، صحابہ کے ساتھ معاملات کیے، یہ تو بشر ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن یہ لامقام پہ جانا، اتنی سپیڈ سے ٹریول کرنا، اپنے سر کی آنکھوں سے رب تعالیٰ کا دیدار کرنا، اور اس لامقام میں جہاں نہ ڈائریکشن ہے، نہ سپیس ہے، نہ میٹر ہے، ٹائم ہے، یہ سب کیا ہے؟ تو ثابت ہوا کہ بشریت ہے تو کمال کی ہے، اور نورانیت ہے تو وہ بھی کمال کی ہے، کہ وہ مقام جہاں نوریوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام رک جاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور واقعہ معراج سے یہ بھی حکمت پتہ چلی کہ یہ ایسٹرو فزکس، یہ آسمان، یہ تارے، یہ چاند،
یہ سب انسان کی دسترس میں ہے. انسان تیز ترین رفتار سے چلنے والی اسپیس شپ راکٹس بنا سکتا ہے اور وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اور سورہ رحمان میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اے جنوں انسانوں کے گروہ اگر تم سے ہو سکے تو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ اور نکل کر جہاں جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ.